بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ یہ دورہ علم مصطلح الحدیث کا 8واں درس ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی صحت حدیث کی شروط خمسہ میں۔ ان شروط خمسہ میں سے ہم ایک شرط پر گفتگو کر چکے جو کہ اتصال الاسناد ہے۔ دوسری شرط میں گفتگو چل رہی ہے، دوسری شرط ہے عدالت الرواة۔ گزشتہ درس میں ہم نے عدالت کی تعریف پڑھی تھی اور عدالت میں جو قیود مذکور ہیں عدالت کی تعریف میں، ملکہ، اسی طرح تقوی اور مروت، ان کی وضاحت ہوئی تھی اور ایک اعتراض کا جواب دیا گیا تھا عدالت کی تعریف پر۔ اعتراض کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کا جواب دیا گیا تھا۔ اب آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی یہ گزشتہ درس کا ہی تسلسل ہے۔ اس میں مروت کے حوالے سے کچھ تفصیل ہم پڑھیں گے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ عدالت کی تعریف میں مروت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مروت کے جو معنی ہیں وہ تقوی کی قید سے حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے علی ملازمت التقوی، ملازمت التقوی کے ساتھ مروت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں اپنے ایسے اعتراض کی تقریر میں کہ جو کام مروت میں شمار ہوتا ہے فعلاً یا ترکن، یعنی اس کا کرنا مروت شمار ہوتا ہے یا نہ کرنا، چھوڑنا مروت میں سے شمار ہوتا ہے، تو یہ خالی نہیں ہوگا، یا تو یہ از قبیل فعل واجب ہوگا اور یا از قبیل ترک المحظور ہوگا۔ اگر یہ از قبیل فعل الواجب ہے تو بھی یہ تقوی میں داخل ہے، اور اگر یہ از قبیل ترک المحظور ہے تو بھی یہ تقوی میں داخل ہے، اور یا تو یہ جو ہے مباحات کے قبیل سے ہوگا، یعنی مروت والا کام فعلاً یا ترکن، یا یہ مباحات کے قبیل سے ہوگا۔ اور امر مباح جو ہے وہ تقوی میں قادح نہیں ہوتا اور اس سے تقوی پر کوئی اثر نہیں پڑتا کرنے نہ کرنے سے۔ تو جب تقوی پر اثر نہیں پڑتا ہے تو عدالت پر بطریق اولا اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے مروت کی جو شرط آپ نے عدالت کی تعریف میں لگائی ہے وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ پہلے دو امور، اگر مروت والا کام از قبیل فعل الواجب ہو یا از قبیل ترک المحظور ہو تو یہ تقوی میں داخل ہے، اور اگر یہ از قبیل مباحات ہوں تو مباحات جو ہے وہ تقوی میں مؤثر نہیں ہوتے ہیں، تقوی میں قادح نہیں ہوتے۔ جب تقوی میں قادح نہیں ہوتے تو عدالت میں بھی قادح نہیں ہوں گے، اس لیے یہ شرط بے فائدہ ہے عدالت کی تعریف میں۔ تو اس کا جواب بہرحال بہت سمجھنا ضروری ہے، اور مروت کی قید لگانا بہت زیادہ ضروری ہے عدالت کی تعریف میں۔ عدالت کی تعریف میں اگر ہم مروت کی قید نہیں لگائیں گے تو عدالت کی یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہوگی۔ اور مروت کتنی اہم شرط ہے اور ائمہ نے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے، اور جو لوگ اس باحثین ہیں، معاصر باحثین، وہ کہتے ہیں مروت کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ناواقفیت ہے متقدمین ائمہ کے صنیع اور ان کے عمل سے، ان کی تطبیقات سے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آپ کو ائمہ کی نصوص پیش کروں گا، ان نصوص سے یہ واضح ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ ائمہ متقدمین نے مروت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے راویوں کی مرویات کو رد کیا ہے، ان کی روایات کو رد کیا ہے۔ تو اس لیے مروت کو عدالت میں بہت زیادہ دخل ہے، عدالت کا تحقق مروت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مروت کی عدالت کی تعریف میں مروت کی قید ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو بسبیل تذکرہ میں نے یہ تفصیل بیان کی۔ تو یہ معترضین کا جواب، اور یہ معترضین کا اعتراض ہے جس کی میں نے تقریر کی ابھی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ مروت کی یہ قید عدالت کی تعریف سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ کی یہ تعریف ٹھیک ہے دخول غیر سے مانع نہیں ہوگی۔ بہت ساری ایسی صورتیں بھی عدالت میں داخل ہو جائیں گی جو عدالت میں نہیں ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ بہت سے ایسے راوی بھی عدل کی یہ تعریف ان کو شامل ہوگی حالانکہ وہ عدول نہیں ہیں۔ دیکھیں، عدالت میں سے اگر ہم مروت کی قید ہٹا دیں تو تعریف کیا ہو جائے گی پھر عدالت کی؟
ملکۃ تحمل صاحبها علی ملازمۃ التقوی. اور پھر عدل کس کو کہیں گے؟ عدل وہ من له ملکۃ تحمله علی ملازمۃ التقوی. عدل پھر اس شخص کو کہیں گے جو ایسے ملکے کا مالک ہو کہ وہ ملکہ اسے تقوی اختیار کرنے پر آمادہ کرے اور مجبور کرے. ٹھیک ہے. تو اب عدل کی یہ تعریف جس میں صرف ملازمت تقوی کا ذکر ہے اور مروت نہیں ہے، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تعریف شامل ہوگی ان لوگوں کو بھی جو عدول نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ تعریف ان کو شامل ہے. مثال کے طور پر دو تین قسم کے راوی ہیں، دو تین اقسام کے راوی ہیں کہ ان کو یہ تعریف شامل ہے لیکن وہ اہل عدالت میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عدول نہیں ہے مگر عدل کی یہ تعریف ان کو شامل ہے. تو اب انہیں اس تعریف سے کیسے نکالا جائے گا؟ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی ایسی قید یا قیود لگائی جائیں جن کی وجہ سے یہ راوی اس تعریف سے نکل جائیں. اب وہ قید کیا ہے؟ وہ قید یہی مروت ہے. مروت کی یہ قید لگائے بغیر ان اقسام کو ہم نہیں نکال سکتے. اب وہ اقسام کون سی ہیں؟ مثلا دیکھیں، طفل صغیر ہے یا مجنون ہے. ٹھیک ہے. اب اگر طفل صغیر اور مجنون 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، حرام کا ارتکاب نہ کریں، واجبات ادا کریں، فرائض ادا کریں، ٹھیک ہے، ان کو ہم تب بھی عدول نہیں کہہ سکتے. طفل صغیر اور مجنون جو 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں ہوں مگر پھر بھی ائمہ ان کی روایات قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل عدالت نہیں ہیں. یہ لوگ اصحاب العدالہ نہیں ہیں. کیسے اہل عدالت نہیں ہے؟ عدالت کی یا عدل کی جو تعریف آپ نے کی ہے یعنی مروت کے بغیر، وہ تعریف تو ان پر صادق آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ائمہ ان کو اہل عدالت نہیں کہتے مگر آپ کی تعریف ان پر صادق آتی ہے. اب ان کو اہل عدالت ہونے سے کیسے نکالا جائے گا؟ بلکہ یہ دونوں طفل صغیر اور مجنون اگر یہ دونوں فسق و فجور کبیر ارتکاب کریں تب بھی ہم انہیں عادل ہونے سے نہیں نکال سکتے. اس وجہ سے نہیں نکال سکتے کہ انہوں نے اوامر کو ترک کیا یا نواہی کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجنون اور طفل صغیر اوامر و نواہی کے مکلف ہی نہیں ہے کہ ترک اوامر یا ارتکاب نواہی کی وجہ سے انہیں فاسق کہا جائے. مگر پھر بھی ہم انہیں عدول بھی نہیں کہہ سکتے. اگرچہ 24 گھنٹے فاسق تو چلیں فسق کرنے کے باوجود ہم انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے، لیکن 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی ہم انہیں عدول نہیں کہہ سکتے. تو پھر انہیں اس تعریف سے کیسے نکالا جائے گا حالانکہ اہل عدالت میں سے نہیں اور ائمہ ان کی روایت قبول نہیں کرتے؟ تو اب اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اس تعریف میں، عدل کی تعریف میں، ظاہر عدالت کی تعریف میں جو مروت کی قید لگائیں گے تو پھر عدل کی تعریف میں بھی مروت مراد ہوگی اور وہاں بھی یہ قید آ جائے گی کیونکہ عدل کہتے ہی صاحب عدالت کو ہے. اب عدالت میں جب مروت کی قید آ جائے گی تو عدل میں بھی یہ قید خود بخود آ جائے گی. تو اس لیے مروت کی یہ قید لگانا ضروری ہے. اب یہ قید جب لگائیں گے تو یہ دونوں اس تعریف سے نکل جائیں گے اور یہ تعریف دخول غیر سے مانع ہو جائے گی. تو یہ دونوں اب عدل ہونے سے، اہل عدالت ہونے سے اس وجہ سے خارج ہو جائیں گے کہ یہ لوگ اصحاب مروت نہیں ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ فاسق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکلف نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہم فاسق نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال یہ دونوں جس طرح انہیں فاسق نہیں کہا جا سکتا اسی طرح انہیں عدول بھی نہیں کہا جا سکتا. اب عدول نہیں کہا جا سکتا کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اصحاب یہ فاقدو المروءہ ہیں، ان میں مروت موجود نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ طفل صغیر اور مجنون کو آپ صرف تقوی کی قید سے عدالت کی تعریف سے نہیں نکال سکتے بلکہ ان کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک اور قید لگانی پڑے گی اور وہ ہے مروت. تو ایک تو یہ قسم کے راوی ہو گئے، ٹھیک ہے، طفل صغیر اور مجنون، کہ ان کو آپ عدالت کی تعریف سے یا عدل کی تعریف سے نہیں نکال سکتے جب تک آپ مروت کی قید نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور قسم ہے ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، بالکل عقل مند آدمی ہے، صحیح ہے، اور بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ کبھی کبھی ایسا کام کرتا ہے کہ فی ذات ہی وہ کام مباح ہے یا صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے بغیر اصرار کیے. اب اس صغیرے کی وجہ سے ہم اسے فاسق نہیں قرار دے سکتے، لیکن یہ مباح کام اور اس صغیرہ کا ارتکاب
کسی علاقے میں یا کسی زمانے میں صرف سفہا ناقص العقل لوگ یا فاسق لوگ ہی کرتے ہیں، جو جن میں دینداری کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی واجبات فرائض اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سب ادا کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور حرام کاموں سے بھی بچتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا مباح کام بھی کرتا ہے کہ وہ مباح کام عموماً ناقص العقل لوگ، سفہا لوگ کرتے ہیں، بیوقوف لوگ کرتے ہیں، یا وہ کام فاسق فاجر لوگ کرتے ہیں. ہے وہ فی ذاتی مباح وہ کام، لیکن کرنے والے کون ہیں عموماً ان کاموں کے، یا اس کام کے کرنے والے کون ہیں عموماً سفہا اور فساق لوگ. یا وہ کام گناہ ہے مگر صغیرہ گناہ ہے، بغیر اصرار کے یہ کرتا ہے، اور یہ صغیرہ گناہ جو ہے یہ عموماً اگرچہ صغیرہ ہے لیکن اس کے کرنے والے جو ہے نا عموماً عام طور پر یہ سفہا اور فساق لوگ کرتے ہیں. عقل مند لوگ، نیک لوگ اس مباح کام سے بھی بچتے ہیں اور اس صغیرے سے بھی بچتے ہیں. تو اب اس طرح کا شخص، اب اس کو آپ صرف تقویٰ کی قید سے کس طرح نکال سکتے ہیں؟ عدالت کی تعریف سے اور عدل کی تعریف سے. ایسا شخص عادل نہیں ہوتا، ایسے شخص کی روایات ائمہ قبول نہیں کرتے، ایسے شخص کو ائمہ اہل عدالت میں سے شمار نہیں کرتے. حالانکہ عدل کی یہ تعریف بغیر مروت کے یہ اس پر صادق آ رہی ہے. کیوں؟ تقویٰ تو اس میں موجود ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے امتثال اوامر اللہ اور اجتناب نواہی اللہ، اور وہ یہ کرتا ہے. تو تقویٰ موجود ہے مگر پھر بھی عادل نہیں ہے، ائمہ اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. تو اب آپ اس کو عادل ہونے سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ عادل نہیں ہے مگر تعریف اس پر صادق آ رہی ہے. تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ کہ ایک ایسی قید بڑھائی جائے جس سے اس طرح کے راوی نکل جائیں. اور وہ قید کون سی ہے؟ یہی مروت والی قید ہے کہ جو شخص تقویٰ اس میں ہے، اوامر کا اہتمام کرتا ہے، نواہی سے اجتناب کا اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ ایسا کام بھی کرتا ہے جو فی نفسی اگرچہ مباح ہے، وہ کام عام طور پر فاسق فاجر لوگ کرتے ہیں، وہ کام عام طور پر بیوقوف لوگ کرتے ہیں، یا یہ کسی ایسے صغیرے کا ارتکاب کرتا ہے جس سے عام عقل مند لوگ یا نیک لوگ اس سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس صغیرہ کا ارتکاب عموماً جو ہے فاسق فاجر لوگ اور بیوقوف لوگ کرتے ہیں. اب اس طرح کا شخص اہل عدالت نہیں ہے مگر آپ کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے. اب اس کو کس طرح نکالیں گے ہم؟ اس کو نکالیں گے ہم مروت کی قید سے، کہ جو شخص ایسا مباح کام کرے جس سے اس زمانے یا اس علاقے کے لوگ کہ عقل مند لوگ اور نیک لوگ بچتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی ایسے صغیرہ کا ارتکاب کرے جس سے، حالانکہ صغیرہ کا ارتکاب ہر مسلمان سے ہو سکتا ہے، نیک متقی پرہیزگار لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس صغیرے سے لوگ جو ہے نا عقل مند لوگ اور اہل اللہ لوگ اس سے بچتے ہیں. اب اگر اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے کوئی شخص تو یہ جو ہے خلاف مروت والا کام شمار ہوتا ہے، اور اس طرح کا کام کرنے سے ایک شخص جو ہے نا عدل ہونے سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی کو کہتے ہیں خلاف مروت کام کرنا. تو اس طرح کے لوگوں کو اس تعریف سے، عدل کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مروت کی قید لگائی جائے، کہ جو شخص اس طرح کا کام کرے گا، اس طرح کا مباح کام یا اس طرح کا صغیرہ کہ جو عموماً بحسب غلبۃ الظن اس کا ارتکاب فساق فجار کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کام یہ خوارم المروت میں سے ہوگا، اور ایسا کام کرنے والا شخص اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی. تو بہرحال ایسے لوگوں کو عدل اور عدالت کی تعریف سے نکالنے کے لیے ضروری ہے
کہ مروت کی قید لگائی جائے، ورنہ عدل کی تعریف ان کو شامل رہے گی، اور یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی، حالانکہ ائمہ ان کو عدول شمار نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کی روایت وہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم اس وجہ سے اہل عدالت ہونے سے نہیں نکال سکتے کہ یہ لوگ فساق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نے ایسا کام کیا ہی نہیں ہے جو جس کی وجہ سے ان کی تفسیق کی جائے. صغیرہ کی وجہ سے آپ کسی کو فاسق نہیں قرار دے سکتے، کسی مباح کے ارتکاب کی وجہ سے آپ کسی کو فاسق نہیں قرار دے سکتے. اب آپ اس کو کس طرح نکالیں گے؟ اس طرح کے راویوں کو مروت کی قید سے نکالیں گے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک شخص ہے، ایک شخص ہے جو مساجد، مدارس، مارکیٹ میں، دفاتر میں، ٹھیک ہے، اور پبلک مقامات میں چڈی پہن کر گھومتا ہے. اور چڈی اس طرح ہے کہ اس کی عورت کو چھپاتا ہے، یعنی سرہ سے لے کر رکبہ تک کا جو علاقہ ہے یہ اس سے چھپ جاتا ہے، یعنی ایسی چڈی پہنتا ہے وہ. اور باقی نہ قمیض پہنتا ہے اور نہ نیچے کا حصہ بھی اس کا ننگا رہتا ہے. اب ایسا شخص اگر ان علاقوں میں اس طرح، ان جگہوں میں اس طرح گھومتا پھرتا ہے تو آپ اس کو آپ اس کو روکیں گے تو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا ہے، میری عورت چھپی ہوئی ہے، اور ستر عورت وہ فرض ہے، وہ ضروری ہو میں کر رہا ہوں، اس کا میں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، کہ میں کشف عورت کا میں نے ارتکاب نہیں کیا ہے کہ آپ مجھے کچھ کہیں، بس میری مرضی ہے. اب اس طرح کا کام کون کرتا ہے؟ اس طرح کا کام کوئی عقل مند شخص کر سکتا ہے؟ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اس طرح کا کام کوئی بیوقوف پاگل شخص ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی عقل کام نہ کرتی ہو. اور اس طرح کا کام جو ہے کوئی فاسق فاجر شخص ہی کر سکتا ہے، کوئی نیک بندے اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، حالانکہ اس نے کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کیا ہے، ایک مباح کام اس نے کیا ہے، یعنی یہ اس کو اجازت ہے، شریعت بھی اس کی وجہ سے اس پر فاسق ہونے کا حکم نہیں لگاتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کیا کسی علاقے میں، یا خصوصاً جو مسلمانوں کے ممالک ہیں یا ہمارے جو علاقے ہیں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، آس پاس جو دیگر ممالک ہیں مسلمانوں کے، کیا ان میں اس طرح کا کام کوئی شخص، عقل مند شخص کر سکتا ہے یا نیک شخص کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ اسے کیا سمجھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیا پاگلوں والے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کریں کہ پاگل ہیں، ہو سکتا ہے پاگل بھی کہہ دیں اس کو، یا بیوقوف بھی کہہ دیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کہیں گے یہ کیا پاگلوں والا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو ہے، ایسا شخص اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے مروت، بے وقار شخص کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا، تو اس نے اگرچہ کسی حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہے بلکہ ایک امر مباح کا ارتکاب کیا ہے، لیکن چونکہ یہ امر مباح کام کوئی عقل مند شخص نہیں کر سکتا ہے، یہ کوئی پاگل شخص ہی کر سکتا ہے یا بیوقوف شخص ہی کر سکتا ہے، اس لیے ایسے شخص کو فاقد المروءہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا، متقی ہے، بالکل کسی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، تہجد بھی پڑھتا ہے اور ذکر و اذکار، تلاوت اور اسی طرح دیگر عبادت کا اہتمام بھی کرتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود متقی ہے لیکن عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو بہرحال ایسا شخص مروت نہ ہونے کی وجہ سے، فاقد المروءہ ہونے کی وجہ سے یہ عادل ہونے سے نکل جائے گا. تو بہرحال ہر وہ کام مباح ہو جو فی نفسی مباح ہو اور اسے عموماً اس کا کرنے والا بیوقوف شمار ہوتا ہو، یا اسے عموماً بیوقوف لوگ کرتے ہوں یا بے دین لوگ کرتے ہوں، تو ایسا کام اگرچہ فی نفسی مباح ہوتا ہے، ایسا کام کرنے والے کو عدل نہیں کہا جاتا، اور ایسا کام کرنا یہ خوارم المروءات میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ مثلاً یہ آج کل جو مختلف ٹیموں کے میچ ہوتے ہیں پاکستان میں، مختلف علاقوں کے، ملتان ہو گیا، کراچی ہو گیا، پشاور ہو گیا، لاہور ہو گیا، ہر ایک اپنے اپنے جھنڈے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب کوئی شخص اگر اس طرح کی حرکت کرے کہ مثلاً پشاور کا ایک شخص پشاور کا ہے، تو وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پشاور کی ٹیم کا کوئی خاص جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا لے کر، ٹھیک ہے، اور سر پر جو ہے نا ایک جھنڈا سر پر بھی باندھ دے، ٹھیک ہے، اور ایک جھنڈا جو ہے وہ کسی لکڑی یا اسی طرح ڈنڈے وغیرہ میں ڈال کر
وہ روڈ پر نکل جائے اور گلیوں میں گھومنا شروع کر دے اور چیخیں لگائے اور پشاور کی ٹیم کے نعرے لگائے، تو ایسا شخص آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اچھلانگے مارے، اور آپ اس کو اگر روکتے ہیں اور وہ آپ سے کہے میں نے یار اچھلانگے مارنا کوئی حرام ہے اسلام میں؟ کیا میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جھنڈا لگانا یا چیخنا یا یہ کہ زور سے بولنا، اس میں کیا مشکل ہے؟ شریعت نے مجھے اس سے روکا ہے، کون سا حرام ہے یہ؟ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے اس نے حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا، فی نفسی ایک مباح کام کا اس نے ارتکاب کیا، لیکن یہ کام ایک بیوقوف شخص کر سکتا ہے، اور یہ کام یعنی کوئی فاسق فاجر شخص ہی کر سکتا ہے یہ کام، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک عقل مند شخص اور ایک دیندار شخص وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ مباح ہے۔ ٹھیک ہے لوگ کرتے ہوں گے، لوگ مطلب اپنی مختلف ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہوں گے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح باہر جا کر سڑکوں پر نکلنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، تو یہ جو ہے ایسے شخص کو لوگ عقل مند نہیں شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے ہوگا عقل مند، ہوشیار ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی حرکت کو جو ہے نا عقل مندوں والی حرکت نہیں کہا جائے گا۔ تو یہی چیز جو ہے نا اسی کو بے مروتی کہا جاتا ہے، اور یہ چیز خوارم المروءہ میں شمار ہوتی ہے، اس طرح کے کام کرنا جو عام طور پر عقل مند لوگ اور نیک لوگ اسے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے عرف میں اس طرح کے لوگ اس طرح کا کام فساق فجار اور سفہاء بیوقوف لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال مروت کی شرط لگانا، اب دیکھیں اندازہ ہوا آپ کو کہ مروت کی شرط لگانا کتنا ضروری اور مہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ شرط نہ لگائی جائے تو اس طرح کا متقی و پرہیزگار شخص جو چڈی پہن کر جو ہے نا، چڈی سے مراد وہی ہے کہ یعنی اپنا عورت والا علاقہ چھپا کے رکھے، اس طرح کی چڈی پہن کر جو ہے مختلف جگہوں پہ گھومنا شروع کر دے، تو اس طرح کے شخص کو باوجود اس کے کہ متقی ہے، تو اس کو آپ عادل ہونے سے کیسے نکالیں گے؟ صرف تقویٰ کی کیس سے تو نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح طفل صغیر و مجنون کو آپ کیسے نکالیں گے؟ ان پر تو نہ آپ متقی کا اور نہ ہی فاسق ہونے کا اطلاق کر سکتے ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو نکالنے کے لیے مروت کی قید لگانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وہ نصوص پیش کروں گا کہ ائمہ کس طرح اس طرح کے لوگوں کو عادل شمار نہیں کرتے جو مروت کے خوارم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کی روایت نہیں لیتے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس سے مزید اس مسئلے کی اور اس قضیے کی اہمیت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ایک اور قسم بھی ہے مغفل۔ غفلت جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غفلت شدیدہ اور ایک ہوتی ہے غفلت یسیرہ۔ غفلت شدیدہ یہ خوارم العدالہ میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، خوارم المروءہ میں شمار ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے خوارم العدالت میں بھی شمار ہوگی۔ تو مغفل بھی اسی مجنون کے حکم میں جو طفل صغیر و مجنون کا ہم نے کہہ دیا۔ مغفل شدید الغفلہ سے مراد وہ شخص ہے جو کبھی تو ٹھیک کام کرتا ہے اور کبھی جو ہے نا وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو مغفل شدید الغفلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مجنون ہی کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں آپ اسے عاقل کہہ سکتے ہیں، نہیں آپ اسے واعی اور صاحی کہہ سکتے ہیں صوت کے ساتھ کہ یہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، یعنی کبھی ایک طرح کبھی دوسری، یعنی وسط ہے بس خلاص، یعنی کبھی ایک طرح حرکت کرتا ہے کبھی دوسری طرح حرکت کرتا ہے، کبھی پاگلوں والی کبھی ٹھیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص بھی مجنون ہی کے حکم میں ہے۔ تو غفلت شدیدہ جو ہے یہ قادح فی العدالہ ہے، ٹھیک ہے۔ غفلت یسیرہ ٹھیک ہے وہ خوارم الضبط میں تو شمار ہوتا ہے، لیکن خوارم العدالہ میں غفلت شدیدہ شمار ہوتی ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک مثال میں نے کہیں پڑھی تھی۔ ایک شخص تھا کسی مسجد میں اذان دیتا تھا اور اس پر صلاح اور تقوی اور عبادت کے آثار بھی نمایاں تھے، اس پر تابعین یا اتباع التابعین کے زمانے میں تھا۔ یہ شخص اسی مسجد میں ایک صحیفہ اس کے پاس ہوتا تھا ایک کتاب کی شکل میں، اور اس سے یہ جو ہے نا حدیثیں سنایا کرتا تھا، اور طلبہ وہاں پر آ کے سنتے تھے اس سے حدیثیں۔ تو یہ عموماً کہتا تھا سمعت حمیدا الطویل، ٹھیک ہے نا، اور حمید الطویل جو ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ حماد بن سلمہ کے غالباً ماموں ہیں، حمید بن ابی حمید الطویل۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثبت تلامذوں میں سے ہیں، یہ ہو گئے، ثابت ہو گئے وغیرہ وغیرہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، خیر بہرحال تو اور قتادہ ہو گئے۔ تو یہ اس صحیفے سے پڑھتا ہوا کہتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، اور سند میں کیا کہتا تھا سمعت حمیدا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو بھی ہے بہرحال جس صحابی سے بھی روایت ہو، اس طرح سمعت حمیدا کہتا رہتا تھا۔
تو ایک دن جب اس نے املا کروائی تو اس کتاب سے کئی مجالس کی املا کروائی، تو ایک طالب علم نے اس سے پوچھ لیا، وہ کوئی ہوشیار طالب علم ہوگا، اس نے اس سے پوچھا متى سمعت حمیدا، یا حل سمعت حمیدا، اس طرح کچھ کہا اس سے کہ تمہارا حمید سے سماع ثابت ہے، یعنی تم نے کب حمید طویل سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو ظاہر ہے اس طالب علم کا علم حدیث اس کا شغل ہوگا اور اس کا فن ہوگا، ورنہ اور لوگوں نے تو نہیں پوچھا تھا اس سے، وہ تو بس اس کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور یہ کہتے رہے سمیعت حمید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی آخری، ٹھیک ہے، اور بس سن کے چلے جاتے تھے اور وہ آگے حدیث بیان کرتے تھے۔ تو اس نے انتہائی سادگی کے ساتھ کہا انا لم اسمع من حمید، میں نے تو حمید سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا او اللہ کے بندے، کتنے دنوں سے کتنی راتوں سے تم لگے ہوئے ہو اور ہمیں حدیثیں بیان کرتے ہو کہ تو سمیعت حمید سمیعت حمید، تو یہ تم جھوٹ بولتے تھے کیا؟ اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں ایک مؤذن ہوتا تھا اور وہ اس کتاب سے پڑھا کرتا تھا، اور اس صاحب کا مؤذن ظاہر بات ہے اس نے وہ جب اس کتاب سے پڑھتا تھا یہ احادیث تو وہ حمید الطویل کے شاگردی ہوگا اور اس نے حمید الطویل سے یہ احادیث سنی ہوں گی۔ تو اب پھر ہوا یہ کہ وہ اذان بھی دیا کرتا تھا اور اس کتاب سے احادیث بھی سنایا کرتا تھا حمید الطویل کی روایت سے۔ تو ایک دن جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں محلے والوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم اس کی جگہ اذان دیا کرو اور یہ جو پڑھا کرتا تھا اس کتاب سے تم بھی پڑھا کرو بس، کیونکہ لوگ آیا کرتے تھے تو ایسا نہ ہو کہ وہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو اچھا ہے، تو وہ پڑھتا تھا، لوگ آیا کرتے تھے سنتے تھے شوق سے، تو تم بھی پڑھا کرو اس کتاب سے۔ تو بس میں نے بھی جو ہے اس طرح، اب کتاب میں سمیعت حمیدن لکھا ہوا تھا تو میں بھی اس طرح پڑھتا ہوں سمیعت حمیدن۔ اب دیکھیں یہ اب اس درجے کی غفلت، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سمیعت کے کیا معنی ہے، میں سمیعت حمیدن کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بھائی سمیعت حمیدن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے براہ راست اپنے ان کانوں سے امام حمید الطویل رحمہ اللہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ اب اس کو اتنا پتہ نہیں اور سمیعت حمیدن کہہ رہا ہے، اس درجے کی غفلت۔ تو اب اس درجے کی غفلت ظاہر بات ہے، اب ہے تو سچا آدمی، اس نے جب اس سے پوچھ لیا کہ تم نے سنی ہے اسے، تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں سنی، لیکن کہتا ہے سمیعت حمیدن۔ اب اس کو اتنا پتہ نہیں کہ میں سمیعت حمیدن جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط بول رہا ہوں۔ اب اس درجے کی غفلت یہ قوادح العدالت میں شمار ہوتا ہے، قادح فی العدالہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس درجے کا مغفل شخص جو ہے وہ مجنون کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب جب ایک شخص اس درجے کی غفلت تک پہنچ جائے تو اسے پھر خوارم العدالت میں شمار کیا جاتا ہے، خوارم المروءہ میں سے ہے تو اس لیے خوارم العدالت میں بھی شمار ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ مروت کی قید ضروری ہے، ورنہ مروت کی قید اگر آپ نہیں لگائیں گے تو عدل کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ بھی عدل کی اس تعریف میں داخل ہو جائیں گے جن کو ائمہ عدول شمار نہیں کرتے اور ائمہ نے ان کی روایات رد کی ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب